اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میرے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ووٹرز، میرے پارٹی کے لیڈرز اور میرے حلقہ کے عوام، یہ پیغام آپ سب کے لیے ہے۔ آج میں جو میرے پہ الزام لگائے گئے ہیں ان کے متعلق میں کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس بات سے آغاز کیا جائے کہ جس دن سے مجھے یہ ٹکٹ اناؤنس ہوا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کوئی ایک ایسا دن نہیں، کوئی ایک ایسا حکم نہیں، کوئی ایک ایسا پارٹی کی انسٹرکشنز نہیں کہ جن کو فالو نہ کیا ہو۔ جب کیمپین چل رہی تھی، اس کیمپین میں کیا مشکل حالات تھے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ سب دوستوں کو، تمام ان کینڈیڈیٹس کو جو اس الیکشن کا حصہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ کیا گزر رہی تھی یہ سب کو پتہ ہے۔ ان مشکل حالات میں جب پارٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے بہت سارے بڑے نام تیار نہیں تھے، ان مشکل حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میں نے اس پارٹی کا علم تھاما اور خان کے نظریے کو لے کے کیمپین سٹارٹ کی۔ میں بے تحاشا مشکلات کا سامنا ہوا۔ الیکشن گزر گیا، آپ نے بھرپور مینڈیٹ دیا، خان کو بھی اور مجھے بھی۔ الیکشن جیتنے کے بعد رزلٹ لینا وہ بھی ایک بہت بڑی مہم تھی، جس میں الحمدللہ آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ میں کامیاب ہوا۔ جیسے ہی کامیاب ہوا تو اس وقت سے جیسے باقی سب کو آفرز یا لالچ دینے کی کوشش کی گئی، اسی طرح مجھے بھی بہت ساری آفرز تھیں، بہت سارے لالچ دینے کی کوشش کی گئی، اور اگر میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کرنی ہوتی تو الیکشن جیتنے سے لے کر اس آئینی ترمیم سے پہلے تک بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں پر ہمارے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا، وہ صرف وہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز، خاص طور پہ ایم این ایز، جو ان مشکل حالات سے گزرے، کئی دفعہ اریسٹ ہوئے، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے پارٹی کا علم تھاما، پارٹی نے کہا آپ نے ریلی نکالنی ہے، ہم نے دفعہ 144 لگا، چاہے جو بھی حالات ہوئے ہم نے ریلی نکالی، ہم نے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں احتجاج کیے۔ سوشل میڈیا میرا بھرا پڑا ہے، آپ جا کے دیکھیں، کوئی ایسا ایک بھی موقع نہیں چھوڑا جہاں پارٹی نے آواز لگائی، جہاں خان کا حکم آیا وہاں میں پہنچا۔ جس طرح سے انہوں نے کہا ویسے ہم نے کیا۔ اور بہت سارے اور بھی لوگ ہیں ایم این ایز جو ایبڈکٹ ہوئے، جو گرفتار ہوئے، اس کے بعد وہ رہا ہو کے آئے، کسی نے ان کے اوپر تو کیچڑ نہیں اچھالا۔ میرا دل انتہائی دکھی ہے، میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ
کیا گزری ہے ان 6 دن میں ہم نے میرے خاندان نے اور میں نے جو بھی سیاست کی ہے وہ شرافت کی سیاست کی ہے. نہ ہمارے پہ کوئی پرچے ہیں, نہ کوئی چوری, نہ ڈکیتی, نہ ہم نے کوئی کبھی لوگوں کی کچھ زمینیں کو گریب کی ہوں. آج تک میرا حلقہ گواہ ہے اور میرے لوگ گواہ ہیں, ایک پائی کے روادار نہیں ہے کسی کے. میرے والد نے اپنے دور میں بے شمار پروجیکٹس اپنے حلقے میں کروائے, ایک پائی کا روادار نہیں ہے. اور اپنی پارٹی کے لیے اپنی جان جوکھن پہ ڈال کے تمام تر مشکل حالات میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا, اس کا نیریٹو لے کے چلا. اور جب مشکل حالات آئے, مجھے ابڈکٹ کیا گیا, میں 6 دن جن حالات میں رہا, میں اپنا رونا نہیں رونا چاہتا, کیونکہ میرے رونے میرا کوئی اتنا بڑا کوئی وہ میں نے کارنامہ نہیں سر انجام دیا. بہت سارے ہمارے اور ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, لیکن میرے جیسا ایک آدمی, ایک ایسا لڑکا جس نے پہلی بار سیاست میں قدم رکھا, خان کی پارٹی کا علم تھاما, اس کے خلاف کبھی کوئی پرچہ کیا, کوئی درخواست کبھی نہیں ہوئی, کبھی تھانے کا منہ نہیں دیکھا, اس کو اس عقوبت خانے میں رکھا گیا. 6 دن وہ گزارنے کے بعد جب میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے بجائے اس کے کہ یہ پوچھا جاتا کہ تم نے یہ دن کیسے گزار لیے, جب میں تو بالکل آؤٹ آف کانٹیکٹ تھا, نہ مجھے یہ پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. جب میں باہر نکلا تو مجھے کن القابات سے نوازا گیا. لوٹا, لعنت بھیجی گئی, مجھے غدار کہا گیا, مجھے بک جانے والا کہا گیا. میں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ اس بات کی تردید کرتا ہوں, یہ تمام تر الزامات کی تردید کرتا ہوں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور پارٹی کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن کچھ ایسے اشخاص ہیں ہماری اپنی پارٹی میں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں. وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, وہ یہاں پر نہیں بیٹھے, انہوں نے یہ فیس نہیں کیا, اور اگر فیس کیا 4 دن کے لیے فیس کیا اور اس کے بعد ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اور باہر بیٹھ کے میرے بارے میں اور بہت سارے اور لوگوں کے بارے میں اسکیمیں بناتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. آپ کو اگر اتنی فکر ہے پارٹی کی تو آئے نا ان حالات میں آ کر اس ملک میں رہ کے ان کو فیس کریں. کیا ہمارا لیڈر ملک سے باہر گیا؟ کیا ہمارے باقی لیڈران جتنے قید میں ہیں کیا وہ لوگ ملک سے باہر گئے ہیں؟ بالکل نہیں گئے, یہیں پہ سیاست کر رہے ہیں. اب میں کچھ حقائق آپ کو, جو مجھے پارٹی نے شو کوز نوٹس جاری کیا ہے, اس کا میں تحریری جواب انشاءاللہ کل جمع کرا دوں گا, اور بمائے ثبوتوں کے تحریری جواب پارٹی کو جمع کراؤں گا. اس کے بعد پارٹی کی خان کی مرضی ہے, وہ جو فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسٹارٹنگ فرام آئی گیس 29 اور 30 سپٹمبر, جب ہمیں بلایا گیا چیئرمین بیرسٹر گور کی جانب سے, اسلام آباد بلایا گیا, ہم آئے, انہوں نے پارٹی کا خان کا حکم دیا کہ آپ نے کے پی کے جانا ہے اور اس امینڈمنٹ کے ہوتے تک آپ لوگوں نے سیف مقامات پہ رہنا ہے جو آپ کو ڈیزگنیٹ کیے جائیں گے. میں ان پہلے 7 لوگوں میں تھا, پہلے 7 لوگوں میں جو پارٹی کے آرڈر مان کے اسی وقت رات کو بغیر اپنی فیملی کو اپنی لوکیشن دیے گئے, کسی کو بھی نہیں بتایا, جہاں صرف پارٹی کے لوگوں کو پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. میں پہنچ گیا وہاں پہ, لوگوں کے ساتھ رہا. اس کے بعد بہت سارے اور دوست ہمارے فیلو پارلیمنٹیرین آنریبل ممبر جو ہیں وہ آتے گئے, وہاں پر اکٹھے ہوتے گئے. 3 اکتوبر کو
مجھے میری فیملی سے اطلاع ملتی ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر رہے ہیں اس کو۔ میں نے وہاں سے نکلنے سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کو بتایا، ان سے اجازت لی کہ سر میری بیٹی بیمار ہے اینڈ آئی ہیو ٹو گو، آپ مجھے الاؤ کریں گے تو میں جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیئرفل رہیں بٹ آپ اپنی فیملی کا جا کے خیال کریں، چلے جائیں۔ میں ثبوت شو کوز نوٹس کے جواب کے ساتھ وہ سارے ثبوت لف کروں گا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی میری بیٹی کی طبیعت بہتر ہوئی تو دوبارہ پارٹی کے حکم کے مطابق میں اور میرے ساتھ ایک اور ہمارے فیلو ایم این اے ہیں اسامہ میلا صاحب، ہم دونوں مل کے دوبارہ کے پی کے اس لوکیشن کے لیے جہاں پر یہ سب رہ رہے تھے، جہاں میں بھی پہلے رہ رہا تھا، اس کے لیے ہم روانہ ہوئے۔ جب ہم آدھے رستے میں پہنچے تو ہمیں ادھر جتنے ایم این ایز تھے ان کی طرف سے کالز آئیں کہ آپ ادھر مت آئیں، یہاں بھی ریڈ پڑنے والا ہے، اور پریکاشنری میئر کے طور پہ ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا۔ میری اس وقت بیرسٹر گوہر سے، عمر ایوب خان سے، شیخ وقاص اکرم سے، ان سب سے بات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ فیصل امین صاحب سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو لوکیشن بتائیں گے، آپ اس لوکیشن پہ چلے جائیں۔ میں نے فیصل بھائی سے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں ایک لوکیشن بتائی، میں نام نہیں لیتا لیکن وہ لوکیشن انہوں نے بتائی کہ آپ یہاں پر پہنچ جائیں، اس کے بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم پہنچتے ہیں، بٹ اس وقت رات کے بہت سارا لیٹ ہو چکا تھا۔ میں نے اور میلا صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جہاں پر اپنی لوکیشنز پہ تھے ہم ایک دو دن یہاں پر سیکیور گزارتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ایک محفوظ، جب وہ ہمیں لگے گا کہ وہ محفوظ جگہ ہے تو ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ حالات اس طرح تھے، کے پی ہاؤس میں چھاپا مارا گیا، اگر وہ جو رہائش جہاں ہم پہلے رہ رہے تھے اگر وہ سیف نہیں تھی تو اس سے تو سیف اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی، وہ بھی کے پی کے تھی۔ ہم 2-3 دن اپنے جن حالات میں، جن لوکیشنز پہ ہم سیکیور سمجھ سکتے تھے، جتنا پریکاشنری میئر لے سکتے تھے وہ لینے کے بعد ہم وہاں پر رہے۔ پہلے اسامہ میلا صاحب وہاں پر پہنچ گئے اپنے سارے دوستوں کے پاس، جب انہوں نے مجھے لوکیشن بتائی تو ویری نیکسٹ ڈے میں اس لوکیشن کے لیے 15 اکتوبر کو رات 12 بجے لاہور سے نکلا۔ لاہور سے مجھے نکل کے میری رستے میں میری بلال اجاز صاحب سے رابطہ تھا، میرا اسامہ میلا صاحب سے رابطہ تھا، میرا مبین جٹ صاحب سے رابطہ تھا۔ ایون میں نے اسامہ میلا صاحب کو اپنی رستے میں لائیو لوکیشن شیئر کی کہ وہ چونکہ میرا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان کو اندازہ ہوتا رہے کہ میں کہاں پہنچا ہوں۔ جیسے ہی میں اسلام آباد انٹرچینج پہ پہنچا تو وہاں پر کچھ نقاب پوش لوگوں نے میری گاڑی روکی اور مجھے وہاں سے ایبڈکٹ کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میری آنکھوں پہ پٹی لگائی گئی، نہ جانے وہ کون سی لوکیشن تھی، لیکن جب میں نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹی اور میں وہاں پہنچا تو وہ جو حالات تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، جن حالات میں کبھی زندگی میں بھی، کبھی تھانے کے لاک اپ میں بھی شاید رہا ہوں۔ میرے پہ بہت سارا پریشر ڈالا گیا لیکن میں نے وہ پریشر نہیں لیا، میں نے اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ میں نے وہ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ اگر جو اس میں انہوں نے شو کاز میں لکھا ہوا ہے کہ کریڈیبل ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے تو سامنے لے آئیں۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، آپ کریڈیبل ایویڈنس جائیں اور جا کے وہاں سے کلیکٹ کریں۔ وہ کریڈیبل ایویڈنس ہوگا کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میں وہاں سے
آپ ویڈیو ایویڈنس لے سکتے ہیں، مل جائے تو بھی میں سچا، اگر اس وقت کی ویڈیوز نہ موجود ہوں تو بھی میں سچا۔ پھر بات آتی ہے کہ ووٹ، میں نے بالکل اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا، برملا نہیں دیا۔ کچھ نام نہاد صحافی، میں پھر کہتا ہوں وہ صحافی جن کی اپنی تعلیم صحافت نہیں ہے، وہ ان کو جو منہ میں آیا انہوں نے بول دیا، جی یہ نیشنل اسمبلی کی لابی میں بیٹھے تھے، یہ فلاں بیٹھے تھے۔ ایک صحافی نے تو ٹویٹ کی اور اس کے بعد اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر کے اس کی تردید کی کہ جی میں نے تصدیق کی ہے، یہ 4-5 لوگ جو بھی جن میں میرا بھی ایک نام ہے کہ جی یہ ریزرو میں تھے اور یہ ادھر موجود تھے۔ تو اس نے کہا کہ جی وہاں پر تو میرے سے غلطی ہوگی، یہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ ان کی صحافت کا اندازہ لگائیں، ان کی اتنی بڑی ریسرچ ہے کہ میرا نام ٹی وی چینلز پہ، میں نام لوں گا ایون ARY پہ مقداد حسین چودھری بتایا گیا۔ اتنا نہیں کر سکتے کہ یار گوگل پہ لکھ لو کہ پہلے اس بندے کا نام تو پتا کر لیں، پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اس کا نیشنل اسمبلی کی سائٹ پہ نام کیا لکھا ہوا ہے۔ میرا نام محمد مقداد علی خان ہے۔ ان صحافیوں نے اپنے چند ویوز کی اور چند ریاکشنز اور ڈالرز کی عوض کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ میری فیملی کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا گزری ہے کہ پارٹی کے لیے 6 دن حکومت خانے میں رہ کے آؤ اور باہر آ کے آپ کو غداری کا فتویٰ ملے، آپ غدار ثابت ہو۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس نے اپنے اس ملک کے لیے ہم نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا اور اس فاطمہ جناح کو ووٹ دینے کی پاداش میں ہماری زمینیں ضبط کی گئیں، لیکن کیونکہ وہ قائد اعظم کی بہن تھیں اس لیے ہم انہی کے ساتھ کھڑے رہے۔ جنرل مشرف کے دور میں میرے والد نے وہ جنرل مشرف کی آمریت کا سامنا کیا، اور آج میرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے اپنا ووٹ بیچ دیا۔ اگر میں نے اپنا ووٹ بیچا ہو، میں نے اپنے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہو، تو میرے اوپر اللہ کا قہر نہ ثابت ہو، نازل ہو۔ میرا دل بہت دکھی ہے اس وقت۔ میں اپنی پارٹی کی قیادت کے آگے اپنا معاملہ رکھتا ہوں۔ یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کرنے تھے۔ 15 اکتوبر کو میں صبح 5 بجے مجھے ابڈکٹ کیا گیا اور اس آئینی ترمیم سے 1 دن بعد مجھے رہا کیا گیا۔ اس دوران میری فیملی کے ساتھ کیا گزری، سوائے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے میری فیملی کے ساتھ سولیڈیرٹی کی، مجھے ڈھونڈنے میں، میرا پتہ کرنے میں، میرے فیملی کی ہیلپ کی۔ لیکن مجھے آج شاید اس بات کی خوشی بھی ہے کہ میرے ساتھ چلے ایسے حالات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو آستین کے سانپ تھے نا اور جو منافقین تھے، مجھے ان کے چہرے پتہ چل گئے۔ مجھے ان منافقوں کے چہرے اس طرح پتہ چلے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو میرے منہ پہ میٹھے میٹھے بنتے تھے، اصل میں انہوں نے میرا موقف لینے کی انتظار بھی نہیں کیا۔ ابھی تک اسمبلی میں ووٹنگ جاری تھی، آپ نے پارٹی سے بھی میرا گلہ ہے کہ آپ نے میرا موقف لیا، میرے سے پوچھا۔ مجھے باہر آتے ہی یہ تحفہ ملا کہ تم غدار ہو۔ یہ حقائق سارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اور ایک اور بات کرتا چلوں، جن لوگوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے وہ 2 مہینے سے پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے۔ میں تو اس دن تک اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا جس دن تک مجھے نہیں اٹھایا گیا۔ میں آج بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ زیادتی کی گئی اور بغیر حقائق جانے اور تحقیق کیے مجھے
اور میرے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو میں اس بدنام کرنے والے کو بے نقاب کروں گا اور اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ میں اگر اتنا ڈرپوک نہیں ہوں اور اتنا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اگر میں نے غداری کرنی ہوتی نا تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر لگتا ہے۔ خان نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں اپنے حلقہ کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، ان لوگوں کا جن لوگوں نے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو مجھے پہچانتے ہیں، انہوں نے مجھے خوب ڈیفینڈ کیا، آج بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایسے مشکل حالات میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا، اور میں آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ اور اپنے ان فیلو ایم این ایز کا میں یہاں پر تعریف کرتا چلوں، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے بعد میں آ کے ویڈیوز جب دیکھی ہیں تو فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے عمر ایوب صاحب نے، ہمارے اپوزیشن لیڈر نے، انہوں نے ہم سب کے بارے میں جو ایبڈکٹ کیے تھے انہوں نے ان کے بارے میں آواز اٹھائی۔ میں شیخ وقاص اکرم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں گوہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنے ان فیلو ایم این ایز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری بات کو سمجھا۔ لیکن میں آج اپنا موقف آپ عوام کے سامنے رکھتا ہوں، اب آپ فیصلہ کریں کون سچا ہے۔ اگر میں نے غداری کی ہے یہ ثابت کریں میرے پہ، اگر میں نے غداری کی ہے تو میں لات ماروں گا ایسی کرسی۔ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرے پہ ثابت کر دیں کہ میں پارٹی کے خلاف جا رہا ہوں، یا میں نے تو ووٹ نہیں دیا، میں اگر پارٹی کے خلاف جانے کا سوچ بھی رہا تھا تو میں اسی وقت اپنا استعفیٰ لکھ کے پارٹی کے حوالے کر دوں گا۔